نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم۔ رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں میرے بھائی، جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی زیادہ اپنے اللہ سے زیادہ معافی توبہ کے اندر جو ہے وہ وقت گزاریں۔ ایک دو جو ہے وہ مسائل ہیں، غور سے سنیں۔ رمضان المبارک کے مسائل کے اندر جو ہے وہ یاد رکھیے، ماہ رمضان ہے، سحری اور افطاری کا نظام ہے۔ ایک بندہ مثال کے طور پر جو ہے وہ جس پر غسل واجب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، سحری کے وقت جو ہے وہ کچھ تاخیر سے اٹھتے ہیں، بیدار تاخیر سے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے وہ اگر غسل کرتے ہیں تو سحری کے وقت کا ختم ہونے کا اندیشہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جس پر غسل واجب ہے اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی سحری کا انتظام کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ غسل وغیرہ کا انتظام کرے، کیونکہ غسل جو ہے وہ واجب ہے، تو لہذا اس حالت میں پہلے سحری کا انتظام کیا جائے تاکہ وقت ختم نہ ہو اور بعد کے اندر جو ہے وہ غسل کیا جائے۔ لیکن غسل میں اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ جس سے فرض بھی ساقط ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی نماز کا وقت ہے یا دوپہر کو بندہ جو ہے وہ سویا، وہ دوسرا مسئلہ آگے انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، تو سحری کے وقت فجر کا وقت ہوتا ہے زیادہ تر، تو اس لیے جو ہے وہ فجر کا وقت بھی نکل جائے، سحری کرنے کے بعد یہ مرد یا عورت سو جائیں کہ پھر اٹھ کے جو ہے وہ غسل کریں گے، نماز بھی چھوڑ دیں، نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ غسل واجب تھا، تو اس حالت میں یاد رکھیے کہ یہ کبیرہ گناہ سے مرتکب ہوں گے، اس حالت میں گنہگار ہیں، کیونکہ فرض جو ہے وہ اس کا وقت جو ہے وہ نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ تو بامر مجبوری تھی کہ اگر جو ہے وہ سحری کا انتظام جو ہے وہ نہ کرتے، غسل وغیرہ کرتے تو سحری ختم ہوتی ہے، تو اس لیے مجبوری کے تحت جو ہے وہ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ پہلے سحری کا انتظام اطمینان سے کیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز فجر ادا کی جائے، تو فرض کا وقت جو ہے وہ نہ نکلے، باقی جو ہے وہ سحری میں جو ہے وہ اتنی گنجائش ہے۔ دوسرا مسئلہ مثال کے طور پر روزے کی حالت میں بندہ سویا، مرد ہے عورت ہے، اور اس حالت میں جو ہے وہ فرمایا کہ اس کو حاجت، جس کو احتلام کہتے ہیں، احتلام ہو گیا، احتلام کی حالت میں روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو یاد رکھیے کہ اس حالت میں انسان کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، انسان کا روزہ بحال ہے۔ جب بھی انسان دن کو رات کو تو چونکہ وہ روزے کی حالت نہیں ہے، لیکن اس حالت میں غسل تو واجب ہوتا ہے، غسل تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن روزے کو کسی کا قسم کے جو ہے وہ کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ خود بخود جیسے کہ انسان کو جتنی بھی روزے کی حالت میں آ جائے، جب تک اپنے حلق میں انگلی وغیرہ نہ ڈالے یا کوئی طریقہ ایسا اختیار نہ کرے جس سے مجھے کیا آئے، تو خود بخود چاہے وہ بار بار آئے، زیادہ آئے، تھوڑی آئے، تو روزے کو کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا۔ ایسے یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، نیند میں سویا ہوا ہے تو حالت احتلام میں فرمایا کہ روزے کو کسی قسم کا فرق نہیں پڑے گا۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ سمجھے، جو پہلے بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا، بعض ساتھی جو ہے ان کی عادت ہوتی ہے کہ اذان آ رہی ہے فجر کی اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کہ اذان کے ختم ہونے تک جو ہے وہ ہم کھاتے پیتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ پہلے بھی ذکر کیا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ جب وقت ختم ہوتا ہے اسی وقت سائرن بجایا جاتا ہے یا اذان دی جاتی ہے، جہاں پہ سائرن کا نظام نہیں ہے، اذان کا نظام ہے، تو اذان وقت کے ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ساتھی کہتے ہیں میں اذان کے اندر ہی کھاتا رہوں، پھر جب تک اذان ختم نہ ہو اس وقت تک اپنا پیٹ بھر لوں، یا جو سامنے میرے سالن رکھا ہے، روٹی رکھی ہے، چاول رکھے، کوئی بھی چیز ہے، جب تک وہ برتن ختم نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ جو چیز ہاتھ میں یعنی کہ مثال کے طور پر سامنے رکھی ہے، جب تک وہ ختم نہ ہو، چاہے وقت ختم ہو گیا، کھاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیے جب اذان کا وقت جو ہے وہ ہوتا ہے اسی وقت جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے، اذان کے بعد کھانا پینا ممنوع۔ ایسا بندہ جو جان بوجھ کر ایسے کرتا ہے، یاد رکھیے کہ اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے کا، مسلمان کا روزہ نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر اپنے روزے کو توڑ رہا ہے۔
تو بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں ان کی روزانہ کی عادت ہوتی ہے، تو پورے رمضان میں اگر پورا مہینہ ہی لگے رہیں گے تو یاد رکھو کہ روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں۔ تو اس لیے اذان جب شروع ہو فوراً آپ نے ایک نوالا کھایا، 2 نوالے کھائے ہیں، تھوڑا سا پانی پیا ہے، لیٹ اٹھے ہیں، تاخیر سے اٹھے ہیں، تو فوراً وہیں پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اذان کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ غلطی جو ہے وہ زندگی کے اندر جو ہے وہ نہ کیا کریں، جب اذان شروع ہو فوراً اپنا کھانا پینا بند کر دیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ انسان کے دل میں جب تقوی پیدا نہ ہو، اللہ کا ڈر ہی پیدا نہ ہو، پرہیزگاری پیدا نہ ہو، پھر میرے بھائی ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے ہم پر فرض کیوں ہوئے؟ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ جب وہ ہی نہ ہوئی، اپنی مرضی سے لگے رہے، تو پھر روزہ رکھنے کا واقعتاً جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 مسائل جو ہے وہ آپ کے ذہن نشین کرنے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے جو چند گھڑیاں باقی ہیں، 1-2 روزے تقریباً باقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اخلاص نیت کے ساتھ جو ہے وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔